کی طرف لے جائے گا۔ تو اس بنا پہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محبت جو خلوص کے ساتھ اس تحریک کی بنیاد رکھی، آج جو تحریک یہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ صرف بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفا کی وجہ سے ہے، اور انہوں نے ایسی وفا کر کے دکھائی الحمدللہ کہ میں اپنی زندگی میں اس جیسی وفا جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ ہاں پہلے کتابوں میں ضرور اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو طرز عمل ہے، اس میں صرف امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے حضور کے ساتھ وفا کی ہے، اور اس وفا کا یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج نوجوان بلکہ چھوٹے بچے بھی لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتے ہیں، اور یہ صرف بابا جی کا فیضان ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک مقبول نظر ہے، اور اس کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا رہی ہے۔ جی بے شک ایسے ہی جہاں پہ مفتی صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے محبت ان کی تھی، چونکہ وہ ایک تو امام ہیں، خطیب بھی ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک مدرسہ ہے، وہ ایک نظام چلا رہے تھے، تو آٹومیٹکلی ان کے اندر محبت تھی، دین کی خدمت کر رہے تھے، پھر سیاست میں کیوں آ گئے؟ اصل میں ہمارے جو پاکستان کا ماحول ہے نا، اس کو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے ماحول میں سیاست میں آنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے ہماری تحریک لبیک کا جو پہلا نام تھا نا، وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہائی کے بارے میں تھا، رہائی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے اس کا وجود قائم کیا گیا۔ پھر اب اس سے الیکشن کمیشن میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نام رجسٹر نہیں ہوگا، اس کو بدل کر پھر تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو انقلاب آئے گا نا وہ سیاست کے طور پہ آئے گا۔ تو پھر بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجلس شورا جو ہیں الحمدللہ وہ بہت ہی نائس قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ جو ہے مشاورت کی کہ اب اسے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جو ہے الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروایا جائے، اور اسے رجسٹر کروایا، اور الحمدللہ پچھلے جو الیکشن ہے اس کی صورتحال بھی آپ کی نظروں پہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے مزید اس میں جو ہے بہت ہی بہتری آنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو اگر بات کریں کون کون سے لوگ اس وقت بابا جی کے ساتھ تھے جنہوں نے اس تحریک کا جو حصہ بنے اور کوشش کاوشیں کی، تب جا کے یہ ایک تحریک باقاعدہ بنی، تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی اور مذہبی جماعت؟ بہت سارے علماء اس میں شامل تھے، لیکن بابا جی کا فرمان ہے نا کہ اس تحریک میں دو نمبری نہیں چلتی۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس تحریک میں اس لیے شامل ہوئے کہ ان کی بلے بلے ہو جائے، لیکن وہ پھر اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور آج بھی بابا جی کے اس فرمان میں بہت حقیقت دیکھی ہے کہ اس تحریک میں دو نمبر بندے کا کام نہیں ہے، اس میں بس ایک نمبر جو اپنے دل کے ساتھ تحریک کے ساتھ وفا کرے گا نا وہی چلے گا۔ اور اس وقت کچھ علماء ایسے آئے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں جو ہے علیحدگیاں شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک گلدستہ ہی ہمارے پاس رہ گیا، خلوص جن کے دلوں میں تھا، محبت جن کے دلوں میں تھی، وہ ایک گلدستہ ہمارے پاس رہ گیا، وہی بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھتے رہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی سے بہت ہی نوازے گا انشاءاللہ۔ چلو کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ کے ان کی بات نہیں کریں گے، چھوڑنے والوں کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، جو اس وقت بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں؟ چند نام اگر آپ کو یاد ہوں تو۔ ہمارے نہایت ہی ڈویژن کے ایک درینہ ساتھی ہیں غلام عباس فیضی صاحب، ماشاءاللہ ان کی خدمات بہت بڑی ہیں، وہ بھی آج ساتھ ہیں، اور مفتی عابد رضا صاحب ہیں، وہ بھی الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، سلام ہے سید پاک کو، یہ پہلے دن سے لے کر آج تک ان کے ساتھ ہیں، اور امینی صاحب ہیں پشاور سے، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ مخلص لوگوں کا ایک گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طریق لبیک کو عطا کیا ہے الحمدللہ۔
تا دم تک، وہ ایک چلتا ہے نا سوشل میڈیا میں کہ آخری سانس تک لبیک، انہوں نے آخری سانس تک لبیک کہا ہوا ہے، تو انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے۔ صحیح ہے، لبیک لبیک پہلے بھی نعتیں آتی رہیں، لوگ کرتے رہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ جتنا اس نعرے کو عروج بابا جی کے آنے کے بعد، جو ان کے نعرہ لگانے کے بعد ملا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں میں وہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ وفا کا ایک بہت بڑا اس میں ساتھ ہے۔ وفا دیکھی جاتی ہے نا، تو صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی ہے، لیکن وفا کا پیکر کا جب الفاظ بولتے ہیں تو وہ بکر صدیق کی مراد ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیگر صحابہ جو ہیں، دیگر خلفائے ثلاثہ ہیں یا دیگر صحابہ اکرام ہیں، وفا تو انہوں نے بری کی ہے، لیکن جب بھی آپ ہم وفا کا پیکر کہیں گے تو ہمارے ذہن میں خود بخود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آ جائے گی۔ وفا تو کی ہے دین کے ساتھ، علماء اکرام کی وفا تا قیامت رہے گی، لیکن وفا کرنے کا جو انداز بابا جی نے فرمایا نا، میری عمر میں ایسا دوسرا مجھے نہیں ملا جی۔ صحیح ہے، میں آج بھی ایک جمعہ میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، نام نہیں لوں گا، وہاں پر بھی وہ جو خطیب صاحب ہیں ان کا موضوع یا ان کا انداز اس طرح کا نہیں تھا، لیکن جیسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، چونکہ بھی مہینہ چل رہا ہے غوثیہ کا، غوثیہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو نعرہ غوثیہ کے بعد ان کے منہ سے نکلا یا جو بھی تھا نکلوا لیا گیا، سائیوں نے نکلوا لیا، تو وہاں پر ایک بار پھر دھوم مچ گئی، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو پہلے ہمارے نعرہ تھا، نعرہ تکبیر لگاتے ہی ہمارے اندر خون تیز ہوتا تھا، پھر نعرہ حیدری ایسا نعرہ تھا کہ جس کے بعد جوش و خروش اور بڑھ جاتا تھا۔ اب جو بات کریں ہیں کہ موجودہ دور کی، تو لبیک لبیک یا رسول اللہ کا جب نعرہ لگتا ہے، خون پھر اسی لیول پہ آ جاتا ہے جس لیول پہ خون کو ہونا چاہیے کسی بھی مسلمان کے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بابا جی نے جو جوش، جو ولولہ ہمارے دلوں کے اندر ڈالا ہے نا، تو جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو وہی جوش و جذبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سینے پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر جلسے جو ہوتے ہیں نا، جب تحریک کا یہ نعرہ لگتا ہے تو وہاں پہ جو روحانی کیفیت بنتی ہے نا، وہ بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک پروگرام تھا الیکشن کے دوران، یہ قریبی گاؤں ہے چک 45 میں، وہاں پہ لبیک کے ساتھ یعنی ایسا نعرہ لگا کہ وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، میں اسٹیج پہ تھا اور میرے ساتھ دیگر علماء کرام بھی تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوان، بالکل نوجوان جو ہیں وہ لبیک کے نعروں سے اس طرح جوش میں آ گئے تھے کہ روحانیت اتنی بڑھ گئی تھی اس میں کہ میں نے اس جیسا پروگرام نہیں دیکھا کہ جیسے ہمارے ان علاقوں میں جو وہاں پہ ہوا تھا۔ ویسے تو بڑے بڑے پروگرام دیکھے ہیں طریقے لبیک کے، لیکن وہاں پہ میں بات کر رہا ہوں چک 45 میں بہت اعلیٰ بہترین پروگرام۔ اصل میں لبیک کا نعرہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر، ہم کیسے حاضر کہ ہمارا دل بھی، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، ہر چیز حاضر۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ہر چیز حاضر، تو پھر جسم جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے، پھر خود بہت جوش آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو بابا جی نے انتخاب اس کا کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جو ہیں نا، وہ جسم کو روحانی طور پر پھاڑ دینے والی ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ جناب۔ یہاں پہ چھوٹی سی بریام کیا موجود ہے، پیپلز پارٹی موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، جبکہ اس کو، اس شہر کو، اس علاقے کو، پی پی 131 کو، این 117 کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان سانگل اہلی میں کب اور کیسے آئی؟ اصل میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا آسیہ ملونہ کے عنوان پہ، تو اس وقت جو گورنر تھا اس نے یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کا، آپ کی رسالت کا ایک آئین تھا، اس کو اس نازیب الفاظ میں بیان کیا تھا۔ اس وقت علماء کرام نے کافی اس کی تردید کی، لیکن ایک بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وساطت سے جو تردید آئی نا، وہ سب تردیدوں سے ایک بڑی تردید تھی۔ تو آپ کی تردید میں ایک پاور بھی تھی، کیونکہ آپ بہت سارے ساتھیوں کو لے کر نا اس کے خلاف نکلے تھے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہوا۔ بہرحال ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا، اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے اس کو واصل جہنم کیا،
یہ سلمان تسیر کی بات کر رہے ہاں ہیں؟ سلمان جی تسیر. جی ٹھیک تو ہے. اس کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر اس تحریک کو جو ہے پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بنا دیا گیا. اب بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیونکہ آپ کی تقریر جو ہے نا، میرے پاس انڈیا کے کچھ لوگ ہیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، گروپ ہیں واٹس ایپ جہاں پہ شرعی مسائل وغیرہ بتاتا ہوں، تو اس میں نا ہندو لوگ آپ کی تقریر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جیسا ولولے بیان کرنے والا، جوش بیان کرنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، اور کئی لوگ جو ہیں ان کی تقریر کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں. جی تو یہ ایک پروگرام تھا، جو پروگرام سانگلہ کی سطح پہ بھی اس تحریک کے ساتھ لوگ وابستہ ہوئے، جن میں زیادہ نام جو ہے وہ علامہ عاصم ندیم چشتی صاحب کا لوں گا، اور مفتی محمد شفیق مجدی صاحب جو ہیں وہ بھی اس تحریک کے ابتدا میں جو تھے ساتھی تھے. ماشاء اللہ. لیکن پھر کچھ وجوہات ایسی ہوئیں کہ تھوڑے سے سائڈ پہ چلے گئے، اور تحریک کو پھر ضرورت تھی کوئی ایسے بندوں کی کہ جو ایکٹیو قسم کے رہ کر کام کریں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے وہ فقیر کے ہاتھ میں یہ ساری اس کے ادوار جو ہیں، طور طریقے جو اس کو چلانے کا سلسلہ ہے وہ فقیر کے ہاتھ میں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی دیے، جماعت علی معصومی صاحب ہیں، حافظ وقاص حسینی صاحب ہیں، اور بہت سارے میرے ساتھی ہیں. کیونکہ طریق لبیک کا جو بھی کارکن ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم بہت عزت دیتے ہیں کیونکہ حضور کی خاطر یہ نکلے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر یہ میاں کاشف ایڈوکیٹ صاحب ہیں جنہوں نے نا بڑی محبت کے ساتھ اس تحریک کا کام کیا، اور یہ ہماری ابتدائی تھے. پھر بہت سارا جو ہے اس میں سختیاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، چھاپے بھی گھروں میں پڑے، یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے دروازے بھی توڑے گئے، اور ہم کو جیلوں میں بھیجا گیا، ہمارے بیٹوں کو پکڑ کر جیلوں میں بھیجا گیا. یہ سب مشکلات جو ہیں نا وہ اس تحریک میں آتی گئیں. لیکن کچھ میرے بھائی، میرے دوست جو ہیں، ان مشکلات کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ مشکلات جو ہیں ان سے ہم دور ہی رہیں. اس بنا پہ کچھ حضرات میرے بھائی دور ہو گئے. لیکن الحمدللہ جو آج بھی تحریک کے ایک نامور ساتھی کی حیثیت سے میدان عمل میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان میں بہت سارے نام ہیں لیکن یہ میں چند چیدہ نام لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو بھی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر فرمائے. تو بابا جی بھی آئے تھے ہمارے شہر میں الیکشن سے پہلے، یہ بات صحیح ہے؟ جی جی. وہ جب آئے تھے تو ان کا مقصد کیا تھا آنے کا جہاں پہ؟ نہیں، الیکشن سے پہلے تو نہیں آئے تھے. بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً سرزمین سانگلہ میں 7 پروگرام کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تحریک لبیک سے وابستہ جو پروگرام ہے نا وہ تقریباً 3 پروگرام کیے ہیں. پہلے ویسے آئے تھے 2 بار، تو وہ آئے ہیں بلیر شریف میں، سید حسام القیوم صاحب ان کے عرس مبارک میں تشریف لائے تھے. اور ایک ہم نے بڑا پروگرام کروایا تھا حمید ندامی روڈ پہ، اور الحمدللہ بڑا کامیاب وہ پروگرام رہا تھا. اس کے بعد کئی لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں سے ہماری اس تحریک میں شریک بھی ہوئے تھے، اور بابا جی کا وہاں پہ لہجہ، ان کا جو روحانیت ہے، چہرے کی حسن جو تھا نا، اس کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر ہماری تحریک میں شامل ہوئے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور یہ قبلہ آف صاحب عجیب بات ہے کہ جو تحریک میں آ جاتا ہے نا وہ کسی دوسری پارٹی میں نہیں جاتا، کیونکہ تحریک کے ساتھ محبت ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس کا آخری سانس تک وہ لبیک کے ہی نعرے لگاتا ہے. جو مزہ تحریک میں رہ کر زندگی گزارنے کا ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے. ہم بھی مسلم لیگ میں تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی آئے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے دنیا دار جو قیادت ہے اس کے لیے جو ہماری انتخاب نہیں فرمایا. ہم آج بھی الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلے ہیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے نکلے ہیں. صحیح. جب الیکشن ہوا پچھلا 2018 میں، تو آپ کی جو ہے نا یعنی کہ جو جماعت تھی اس نے کافی بلکہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی، اور لوگوں کے دلوں میں، گھروں میں پہنچ گئی، داخل ہو گئی، لوگوں نے ووٹ بھی دیے. کتنے ووٹ ملے آپ کو؟ الحمدللہ اس میں ہمارے NA 117 کے جو امیدوار تھے وہ محمد رضوان واگا صاحب تھے،
اور پی پی کے امیدوار جو تھے وہ جماعت علی معصومی صاحب تھے. بہت کم وقت میں ان کا انتخاب ہم نے کیا دونوں ساتھیوں کا. اور پھر بہت ہی کم وقت تھا کہ ہم پورے حلقے میں بھی چکر نہیں لگا سکے. یعنی ہم کچھ علاقے جو ہیں وہ انتظار ہی کرتے رہے کہ لبیک والے آئیں گے، لبیک والے آئیں گے. ہمارے سنگلہ ہل کے ارد گرد ہی کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہ انتظار ہی کرتے رہے، لیکن وقت نہیں ملا وہاں پہ. لیکن وہاں پہ جب پولنگ ہوئی ہے تو وہاں بھی 300-400 ووٹ ہمارا نکلا ہے. اچھا. ہمارے نہ جانے کی وجہ سے بھی نکلا ہے. اور ان لوگوں نے پھر بعد میں ہم سے ملاقاتیں کی کہ آپ تو نہیں آئے، لیکن ہم نے اللہ اس کے رسول کی خاطر جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. اور یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ میں نے خود جب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گیا نا تو میں نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. ووٹ ڈالتے ہوئے نا وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ اے اللہ تو گواہ رہی کہ میں تیرے نبی پاک نو ووٹ دیتا ہے. یہ بات ایسی دل اتے اثر کی تھی کہ واہ، یہ ووٹ ہی جڑا نا اللہ دے فضل نال، اللہ دے کرم دے نال، اس ووٹ دے نال ہی خدا نجات دے گا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی ووٹ کے ذریعے جنت دے رہے ہیں. ووٹ کے لیے جنت جو ہے وہ ہم نہیں دے رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ سے وفا کرو. ہمارا ووٹ لینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ دین تخت پہ آئے، اور جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے نا اس پر اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے. جب اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا نا پھر تو انشاءاللہ جنت تو پکی ہے اس کی. بالکل صحیح بات ہے. صحیح ہے. تو جب الیکشن آپ ہارے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سدا بہار جو ہمارے ایم این ہیں وہ جیت گئے، اور ان سے ہی ملحقہ ایم پی صاحب بھی جیت گئے جو ان کے متحد تھے، جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے فنڈنگ کے حوالے سے دیگر معاملات. ان کی پارٹی کی ایک ہی پارٹی جیت گئی، دوسری پارٹی اور دوسرے نمبر پہ بھی تیسری پارٹی آ گئی. آپ ہارے ہیں، ظاہر سی بات الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد آپ کی ہار ہوئی. یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ الیکشن ہوتا ہے جہاں کوئی جیتا ہے کوئی ہارتا ہے. ہارنے کے بعد آپ کا دل ٹوٹا؟ نہیں بالکل نہیں ٹوٹا، کیونکہ ہر ہمارا کارکن جب ووٹ دے چکا نا تو وہ مطمئن تھا کہ میں نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ دی ہے. دل تو تب ٹوٹے نا یہ اگر ہم نے دنیا داری کے لیے کوئی کام کیا ہو. ہم نے تو کامیابی کے لیے کیا ہے. وہ ایک حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک عورت نے جو ہے اپنا چھوٹا سا بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا بھی جہاد میں لے جائیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بیٹا جہاد تو نہیں کرے گا. آپ نے عورت عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ جہاد تو مجھے بھی یہ پتہ ہے کہ نہیں کرے گا، لیکن جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا نا تو تیر کی ڈھال ضرور بن جائے گا. میرا بیٹا اگر اس طرح قربان ہو گیا نا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میں رسول اللہ کے دین کے ساتھ وفا کر لی. تو یہ ایک ووٹ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا تھی. اور جس نے بھی ووٹ تحریک لبیک کو دیا نا وہ آج بھی مطمئن ہے، آج بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ زندگی میں ہم نے رسول اللہ کے دین کو ووٹ دیا ہے. یہ ہار جیت تو ہوتی ہے لیکن ہمارا کارکن آج بھی جیت میں ہے، کیونکہ اس کا ووٹ گھاٹے میں نہیں گیا، اس کا ووٹ سربلندی ہے. آج بھی اللہ اس کا رسول اس پہ راضی ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جیسے آپ نے شروع میں نام لیا، ابتدائی ناموں میں بڑا نام میری پسندیدہ شخصیت ہے مولانا شفیق احمد مجددی صاحب، اور پھر مولانا عاصم الدین چشتی صاحب. بڑے نام ہیں، ہمارے شہر کے تاج ہیں علماء کرام. علامہ عاصم الدین چشتی صاحب کافی عرصہ امیر بھی رہے. الیکشنوں کے دنوں میں انہوں نے بہت کوشش کی، بہت سٹرگل کی، بہت باغ دور بھی کی. انہوں نے بہت خسارہ بھی ہوا ان کو. ظاہر سی بات ہے ان کے جو اپنے پہلے کے معاملات تھے پیری مریدی کے اور جو مساجد کے معاملات تھے وہ بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے، لیکن الیکشن کے بعد وہ بھی چھوڑ گئے. پھر قاری منیر صاحب آئے، وہ بھی چھوڑ گئے. تو اگر آپ موازنہ کریں ان دو علماء کرام کا آپس میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مستقبل میں، ابھی تو میاں کاشف صاحب ہیں، مستقبل میں پھر کسی عالم دین کو آنا چاہیے یا کسی باہر کے بندے کو؟ اصل میں یہ جو علماء جن کا آپ نے ذکر کیا نا انہوں نے ظاہری طور پہ تو چھوڑا ہے لیکن دل آج بھی ان کا تحریک کے ساتھ، یہ تحریک کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. اصل میں ہمارے علماء کرام کے لیے بڑی مجبوری یہ ہوتی ہے مسجد کی جو انتظامیہ ہے نا وہ اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، وہ تحریک لبیک کے ساتھ متضاد ہے، اس سے محبت نہیں کرتی، تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارا رکھا ہوا امام جو ہے وہ تحریک کی باتیں کرے. صحیح ہے. یہ ہمارے تجربے میں آئی ہے. ہمارے دارالفتاء میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں
جو بتاتے ہیں جی کہ تحریک کا نام لیا تھا، لیکن ان جو مسجد کی انتظامیہ اس نے منع کر دیا کہ تحریک کا نام نہیں لینا، یہ مجبوری ہوتی ہے، اور یہ مظلوم طبقہ ہے امام مساجد کا، یہ قرا حضرات جو امامت کرواتے ہیں آج کے اس دور میں بھی 10,000 12,000 زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے میں یہ امامت کروا رہے ہیں، بڑی سخت ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو یہ اپنے وہ گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دل پھر بھی تحریک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اگر بات کریں پھر کمپیریزن، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کمپیریزن کریں، اگر آپ کر دیں تو عاصم الدین ندیم چشتی صاحب نے بہت محنت کی، اس وقت محنت کی جب طریق لبیک یہاں پہ وجود نہیں تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا امید آپ کو، یہ آپ اس بات کی اتفاق کرتے ہیں نا کہ تب وہ کیا جب کوئی نہیں تھا یہاں پر۔ ابھی میاں کاشف صاحب آئے ہیں، وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، میں آلریڈی ان کے ساتھ انٹرویو بھی کر چکا ہوں، ٹاکرا بھی کر چکا ہوں، 2 پروگرام ان کے ساتھ میرے ہو چکے ہیں، مطلب وہ میں بھی نیا وہ بھی نئے، وہ تحریک میں نئے ہیں امیر بطور امیر، اور میں شہر سانگلین میں نیا ہوں، تو میں نے کسی بھی دور کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر دیں پہلے دور میں اور میاں کاشف صاحب کے دور میں، کیا فرق آیا ابھی؟ اصل میں ہماری تحریک میں نا علماء کے علاوہ بھی بہت دوسرا شعبہ سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ایکٹیو ہیں۔ جی۔ جب میاں کاشف صاحب کو ہم نے امیر بنانا تھا نا، اس وقت میرا انتخاب کیا گیا تھا، ایک اور ساتھی تھے ان کا انتخاب کیا تھا، کہ ان دونوں میں سے تیسرے یہ تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنا ووٹ بھی میاں کاشف صاحب کو دیتا ہوں، ان کو، ہاں جی، میں ان کو امیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر دوسرا ساتھی جو ہے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، میں بھی اپنا ووٹ ان کو دیتا ہوں، ان کو امیر بنا دیں۔ بڑی تعداد میں دوسرا شعبہ ہے زندگی کے لوگ جو ہیں وہ تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ہم ان کو آگے نہ لے کے آئیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ مولویوں کی تحریک ہے۔ یہ مولویوں کی تحریک نہیں ہے، یہ ہر شعبہ ہے زندگی کے بندے کے لیے تحریک ہے۔ اور بہت سارے وکلاء، الحمدللہ یہ ابھی کیسز ہوئے ہیں نا ہمارے اوپر، تو بہت سارے وکلاء جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، اور کوئی بغیر فیس کے ہمارے جو قید ہیں جیلوں میں ان کے کیس لڑ رہے ہیں، جو سابقہ کیس ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اپنے خرچے سے وہ گھر سے آتے ہیں، کھانا خود کھاتے ہیں، اور عدالتوں میں آ کر وہ کیس لڑتے ہیں۔ جب اتنی محبت کرنے والے ہمیں ملے ہیں تو پھر ان کو بھی موقع ملنا چاہیے نا کہ آگے آئیں۔ یہ صحیح، مطلب آپ کے بھی تحریک میں جمہوریت کا جو عنصر ہے وہ باقی ہے، تو کوئی بھی آگے آ سکتا ہے؟ جمہوریت تو لازم ہے جی، جمہوریت تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ جب وصال کا وقت آتا ہے تو آپ نے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا تھا کہ ان 6 آدمیوں میں سے جو ایک آدمی کو سلیکٹ کر لیں جن کی بھاری اکثریت ہو، میرے بعد خلیفہ بنا دینا۔ اس میں الیکشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا گیا تھا، لیکن دیکھیں مزے کی بات ہے کہ حضرت علی نے بھی اپنا ووٹ حضرت عثمان کو دیا، حضرت عثمان نے اپنا ووٹ حضرت علی کو دیا۔ یہ تو جمہوریت اس وقت بھی تھی۔ اور پھر زیادہ ووٹ جو ہیں، ایک ووٹ سے زائد جو ہے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے، تو جمہوریت تو ہے جی، اسی لیے تو اس جمہوریت میں کا حصہ بنے ہیں ہم۔ لیکن جو یہ کہنا کہ یہ سیاست میں مولویوں کا کام نہیں ہے، سیاست جھوٹ کا نام ہے، یہ بات غلط ہے۔ سب سے سیاسی لیڈر جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے، ان کے بعد سب سے سیاسی لیڈر سیدنا عمر تھے، پھر سیدنا عثمان تھے، پھر سیدنا علی تھے، خلفاء جو راشدین ہیں وہ سب سے بڑے سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے تو بغیر جھوٹ کے سیاست چلائی ہے نا۔ اصل میں کچھ لوگ سیاست میں ایسے آ گئے ہیں کہ جن کا جھوٹ بولنا مجبوری بن گیا ہے، طریق لبیک اس جھوٹ کو نکال کر اس سیاست کی طرف لے آئے گی۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے تھے، پھر دونوں میں اختلافات ہوئے، وجہ کیا بنی؟ اس پر نا جی ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بات کرنے سے منع کیا ہے کہ پھر اختلافات بڑھتے ہیں، تو میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ آپ سوال نہ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، آگے کرتے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی، تنظیم بنی، پھر اس کے بعد بات کریں گے مولانا فضل الرحمان، JJIF، پھر جماعت اسلامی بھی ہے، اس طرح دیگر جماعتیں بھی ہیں جو کہ اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے متحدہ مجلس کے عمل بھی ہے جس میں تمام جو مسالہ کی جو امام حضرات تھے، علامہ شاہ محمود نورانی صاحب اور دیگر احباب جو تھے دیگر جماعتوں سے متحد ہو کر انہوں نے ایک جماعت بنائی۔
اتنی ساری سیاسی جماعتیں موجود تھیں، جب یہ ساری مذہبی سیاسی جماعتیں بننے کے بعد تحریک لبیک کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اصل میں وہ میں ابتدا میں ہی عرض کر چکا تھا کہ یہ جماعتیں صرف اسلام کا نام لیتی ہیں، اسلام کے لیے کام نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے، کچھ ہمارے سیاسی لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ اس میں حقیقت ہے۔ اسلام جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے جس پر اللہ لگا دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو خاص آپ کا انتخاب کیا گیا ہے اس معاملے میں۔ ہمارے جو دیگر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، یہ آپ دیکھیں گے نا تو ان کو اسلام کا نام لینے والا ضرور سمجھیں گے، لیکن اسلام کے لیے ان کی خدمات آپ کو نظر نہیں آئیں۔ یہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح یہ ہمارا وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے ریاست مدینہ کا ایک مذہبی کارڈ استعمال کیا تھا، وہ کتنے لوگ تھے جو ریاست مدینہ کو سمجھنے لگے کہ یہ واقعی ریاست مدینہ قائم کر دے گا، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، لیکن ریاست مدینہ اور کہاں یہ تو بہت متضاد چیز نظر آئی۔ مذہبی کارڈ ہر کوئی استعمال کرتا ہے کہ تاکہ مذہبی لوگوں کے ووٹ حاصل کیے جائیں، لیکن مذہب کو جو ہے اسلام کو وہ کہیں بھی ایسے اسمبلی میں پیش نہیں کیا جاتا کہ جس طرح پیش کرنا چاہیے۔ اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو بھی تقاریر ہیں، آپ کے جو بھی بیانات ہیں، آپ کی مجالس میں بیٹھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر ہوتی کوئی نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا طریق لبیک پاکستان نے آج تک دنیا داری کے لیے دھرنا نہیں دیا۔ یہ نہیں آپ سنیں گے کہ طریق لبیک نے جو ہے مہنگائی کے خلاف دھرنا دے دیا، طریق لبیک نے جو ہے فلاں کام کے خلاف دھرنا دیا۔ جب بھی بات ہوگی ناموس رسالت پہ دھرنا ہو، اور پیچھے آپ ہسٹری دیکھ لیں، اب بھی ناموس رسالت بعض لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ جی اس میں جو فرانس کے سفیر والا معاملہ ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا ہے، صرف امیر صاحب کی رہائی کا معاملہ سامنے رکھا گیا ہے، حالانکہ یہ مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ طریق لبیک اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کامیابی جو ہمیں جو 3-4 سالوں میں دی ہے نا، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں بابا جی کا خلوص شامل ہے اور کارکنوں کی محبت شامل ہے، جس کی وجہ سے کر کے آج بھی ہم الحمدللہ ان تمام سیاسی پارٹیاں جو اسلام کا نام لے کر انٹر ہوئی ہیں اس سیاست میں، ان سے اور ہمارے اندر یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ نے کہا کہ بڑی کامیابیاں، میں معذرت کے ساتھ جو بھی میرے دوست احباب دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے، میں بتاتا چلوں تھوڑا سا آپ کو۔ بابا جی نے سب سے پہلے تحریک آغاز کیا غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی کے لیے، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے سیاسی جماعت بنائی تحریک لبیک پاکستان کے نام سے، وہ بھی بری طرح ہاری، جیسے بھی تھا ہاری۔ ہارنے کے بعد تھوڑی دیر گزری، پھر آسیہ ملونہ کے حوالے سے بات کی، آسیہ ملونہ کے حوالے سے انہوں نے احتجاج کیے، دھرنے دیے، سارے معاملات کی، آسیہ ملونہ کو بھی رہا کر دیا گیا، پھر توڑ پھوڑ ہوئی۔ 3 بڑے معاملات دیکھیں تو تینوں میں تو ان کو ناکامی ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ کامیابی ہوئی؟ نہیں، دیکھیں نواز شریف کا دور تھا تو اس وقت اس کے ایک وزیر نے جو ہے وہ وہاں پہ آئین پیش کیا تھا، اس کے مخالف میں ہم نے جو ہے فیض آباد کا دھرنا دیا، اور ہمارے دھرنے کو اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تحریک لبیک کو ہم نے کچل دینا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے ایکشن کیا، اور بہت ساری فورسز جو ہیں وہ دھرنے کے ارد گرد چاروں طرف لگا دی گئیں، یہاں تک کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وہ پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں نا تو اس میں آپ کو بھی وہ شیل جو ہیں آپ کے قریب گرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینا بھی آپ کو مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نصرت کامیابی ملی کہ وہی فورسز جو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگ گئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر استعفیٰ نہیں دے گا، ان کو یہاں سے بھگانا ہے، وہ مجبور ہو گئے، گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے کہ وہ اس کا استعفیٰ لے کر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنے کے لیے آگے کہ یہ لے لے استعفیٰ اور ہمیں جو ہے یہ فیض آباد کو خالی کر دیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ، ایک اس انداز میں ایک وزیر کا استعفیٰ جو ہے ہم نے حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے
یہاں پہ جب ہمارا تحریک کا لاہور سے چلا تھا قافلہ، تو یہ حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ اس کو لاہور میں ہی ختم کر دیا جائے۔ لیکن مفتی صاحب یہ جتنے بھی معاملات آپ بتا رہے ہیں ان سے نہ تو کوئی ترقی ہوئی ہے، ایک وزیر آیا دوسرا چلا گیا، دوسری جگہ اس کی جگہ پہ آگے بیٹھا، اس نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، باقی سارے معاملات وہ کرتا رہا وہ جو اس کے معاملات تھے۔ اگر مستقبل کے حوالے سے بات کریں یا ملک پاکستان کو فائدے کی بات کریں تو ہم جہاں جہاں پر بھی تحریک لبیک نے قدم رکھا اس کو تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اس کی بات کریں جو اس ٹائم پہ بھی آرمی چیف نے آ کے صلح کروائی تھی، معاملہ ختم رفع دفع کروائے تھے۔ نہیں، اصل میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو کہیں کسی مقام پہ بھی شکست نہیں ہوئی۔ کامیابی تو یہ پھر جو چھوٹی چھوٹی کامیابی بتا رہے ہیں، اس طرح کامیابی اگر گنوانا شروع کریں سیاستدان تو پھر تو ان کے پاس تو بہت بڑی کامیابی، وہ کہیں گے جی کہ ہم بازار میں گئے تو ہمیں پھولوں میں ہمارا جو ویلکم کیا گیا تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے، لوگ اس کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر عوامی کامیابی دیکھیں، 3 معاملات میں آپ گئے آگے، تینوں میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی جو ابھی چل رہا ہے چوتھا، میں اس کی بات اس لیے نہیں چاہ رہا تھا ابھی، جب تک بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ابھی شروع کر لیتے ہیں کہ جو ابھی وزیر کی بات کر رہے ہیں، سفیر کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ کے فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ اس میں بھی بابا جی تھے، انہوں نے دھرنا دیا، معاہدہ ہوا 16 فروری، پھر 20 اپریل گزرے بھی ابھی کئی ماہ ہو چکے ہیں، پھر دھرنا ہوا، پھر احتجاج ہوئے، پھر ریلی نکلی، پھر سارے معاملات ہوئے، اینڈ پہ جا کے پھر مذاکرات ہوئے، سارے 4th شیڈول ختم، تحریک القلم ختم، سارے معاملات ختم۔ سفیر تو سفارت ابھی بھی فرانس کا چل رہا ہے، یہ بھی اس میں بھی کامیابی آپ کو ابھی تک نہیں ملی۔ جی قبلہ صاحب، سفیر نکالنے کا معاملہ تو ہمارا تھا ہی نہیں تھا، ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ سفیر نکالنے کا معاملہ اسمبلی میں لے آؤ، یہاں پہ ووٹنگ کروائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ کون کون جو ہے مخالفت کر رہا ہے، کون کون اس کے حق میں ہے۔ یہ شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے۔ آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا آگے چلتا ہوں، جیسے سلمان تسیر کا قتل ہوا، سلمان تسیر ایز اے مسلم مرتد ہو چکا تھا جب اس نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان نازیبا کلمات کا کلم کا الفاظ کا استعمال کیا، بحیثیت مسلمان وہ مرتد ہو چکا تھا، لیکن وہ گورنر تھا ملک کا، ہمارے صوبے کا گورنر تھا، اس کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ اپنے کام کرے۔ پھر اسی کے ہی سیکیورٹی کے بندے نے، ممتاز قاضی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم ان کی قدر و قیمت کو اور جتنا بھی بیان کریں اتنا ہی کم ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کے ملازم ہیں، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو حکومتی لیول پر جتنے بھی پریشر جو بنے ان کو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی باہر سے لوگ آئیں گے، امریکہ سے جو لوگ آئیں گے یہی سیکیورٹی والے ہوں گے، پھر اس کے بعد کتنے داڑھی والوں کو جاب سے نکالا گیا، سیکیورٹی سے ہٹایا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن ہمارا اسلام میں تو جو ہے وہ مرتبہ بڑھانا، اور یہ تقویت دوسرے ملک اسلامی کو بھی یہ پہنچی کہ وہاں پہ اسلام کے خلاف وہاں کی عوام بات نہیں سنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کرے تو پھر وہ پاکستان میں رہے، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ جو ہے الحمدللہ یہ پاکستان کا بلند ہوا کہ یہاں پہ عاشقان رسول رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ گستاخی کرنا ناممکن ہے۔ بہت سارے ملحدین جو ہیں وہ میرے ساتھ نیٹ پہ بات چیت کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ اگر ہم پاکستان میں آ گئے تو ہمیں تو مار دیا جائے گا، ہاں جی ہمیں تو پاکستان، یہ الحمدللہ جی اسلام کا کلا ہے، اور جس کی کوئی بھی کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، نہیں قتل تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی شان میں یعنی نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو قانون آپ کے پاس ہے، قانون کے پاس جائیں، قانون ضرور اس کو جو ہے وہ کافر کردار تک پہنچائے گا۔ جب قانون خاموش ہو جائے گا نا تو پھر تو غازی پیدا ہوں گے۔ مطلب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں پھر؟ نہیں تردید نہیں ہے، اگر وہ وہاں پر اگر کوئی کان کے بدلے کان ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، تو اگر سلمان تسیر کو قتل کیا انہوں نے تو پھر حکومت پاکستان نے اس غازی ممتاز قاضی صاحب کو پکڑ کر اور ان کو پھانسی دے دی، اس کا مطلب انہوں نے کام ٹھیک کیا پھر؟ نہیں، یہ جو حکم ہے نا یہ خلیفہ وقت کے لیے ہے، عام بندے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے پکڑ کے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ خلیفہ وقت کے لیے حکم ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے نا وہ دیکھے کہ اگر اس نے فلانے قبیلے کا بندہ قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کا بندہ قتل کروائے، اس کو مروائے۔ یہ ہر معاشرے میں ہر بندے کو یہ اختیارات نہیں دیے گئے ہیں۔
اگر گورنر کو اس وقت کنٹرول کر لیا جاتا، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی، اس کو ریسٹ کر لیا جاتا، تو غازی ممتاز تو نہیں پیدا ہونا تھا، کیونکہ قانون نے جو ہے اس کو وہ مقام دے دیا جو اسلام چاہ رہا تھا۔ لیکن جب قانون جس میں تھوڑی سی آپ نے کشیدگی اظہار کرتا ہے تو پھر غازی پیدا ہوتے ہیں، اور غازی جو ہیں پھر ایسا ہی کام کرتے ہیں جو کر رہے ہیں اسلام میں۔ صحیح ہے، آگے تھوڑا نکلتے ہیں، آسیہ ملونہ کی بات کرتے ہیں ہم۔ اس نے گستاخی کی، کبھی اس کے اوپر ثابت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی فائلوں میں الفاظ تبدیل ہو جا رہے ہیں، کبھی معاملات ادھر سے اس کو بری و ذمہ قرار دیا جاتا ہے، ادھر اس کو پھر مجرم قرار دیا جاتا ہے، سارے معاملات اور سپریم کورٹ نے اس کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد احتجاج ہوئے، تصاویر ویڈیوز آج بھی موجود ہیں کہ جب ہمارے مولوی حضرات نے شاید اتنا نقصان کیا یا نہیں کیا، عوام کا، اپنی املاک کا، ملک پاکستان کا جو انہوں نے نقصان کیا، جس وجہ سے آج بھی تحریک لبیک کو ایک دہشت گرد تنظیم کہا جاتا ہے، خاص طور پر باہر کے ملکوں میں کتنا نقصان ہوا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تحریک لبیک، پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی بھی کارکن کسی املاک کو ختم کرنے، جلانے، گرو جلو کی سیاست میں نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے، ہمارے جو مجلس شورا ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں۔ جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو دوسری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں اس احتجاج میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بابا جی نے آسیہ ملونہ کی رہائی کے بعد خود الفاظ کہے تھے، یہ کر دو وہ کر دو، اب کہ میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، یاد ہوگا آپ کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے ایسی کوئی میرے سامنے ویڈیو نہیں۔ تو پھر بابا جی کو کیوں ان کو قید کیا گیا تھا اس کے فوراً بعد؟ نہیں، کیا تو ہمیں بھی کئی بار کیا گیا ہے۔ جیسے ہی آسیہ ملونہ کا احتجاج جو شروع ہوا، فوراً ہی ان کو قید کر لیا گیا اور کتنے ماہ تک وہ جیل میں ہی رہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو تو کئی دفعہ جو ہے وہ قید کیا گیا ہے۔ یہ آسیہ ملونہ کی وجہ سے بھی قید کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے ملک پاکستان کی املاک کو بہت نقصان ہوا تھا، لوگوں کے گھروں کو، گاڑیوں کو، بسوں کو، مکانوں کو، دفاتروں کو، اور ریلوے اسٹیشن کو اور بس اسٹیشن کو، کون سی چیز کا نام لے، بہت نقصان ہوا تھا۔ پاکستان کی کوئی ایسی چیز نہیں بچی تھی کہ جو کہیں کہ صحیح سلامت ہے، جو روڈ کے اوپر ہے خاص طور پر۔ قبلہ آپ صاحب، تحریک لبیک کی سیاست جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کسی کارکن کو سزا نہیں ہوئی کہ جی اس نے فلانا جو ہے تھانہ جلایا ہے، اس نے فلانا علاقے کو آگ لگائی ہے، اس نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے۔ اس کی بڑی صداقت یہی ہے کہ تحریک لبیک کا کوئی بھی کارکن جلاؤ گرو کی سیاست میں نہیں ہے۔ یہ ابھی ہمارا دھرنا شروع ہوا تھا نا، تو ہم سادوکی کے پاس پہنچے تھے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے شامل ہو گئے تھے، صرف اس لیے کہ اس جو مارچ جا رہا ہے اس کو بدنام کیا جائے، اس کے اندر سے فائرنگ کی جائے۔ لیکن ہمارے کارکنوں کی تربیت ہی ہمارے مجلس شورا نے، ہمارے قائدین نے ایسی کی ہے کہ وہ فی الفور ان لوگوں کو پکڑتے تھے جو ایسا عمل کرتے تھے۔ ایک بندہ ہے، اس نے ایک شمع یعنی آگ جلائی معمولی سی، فوری طور پر ہمارے کارکنوں نے بجا دی۔ بجانے کی وجہ یہ تھی کہ ہماری تربیت ایسی نہیں ہے۔ وہ پتہ کیا تو وہ پی ٹی آئی کا بندہ تھا۔ یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں دوسری سیاسی پارٹیوں کے، وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس موقع پر شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہماری تربیت ہے نا وہ جلاؤ گرو کی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اگر بات کریں تھوڑے سے چند دن پیچھے چلے جائیں تو آپ کی تحریک کی طرف سے جو کارکنان تھے وہ سر عام اور نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے تھے، حکومت کے لیے بھی اور دیگر اراکین کے لیے بھی۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے، ابھی اندر کی بات آپ تو سمجھتے ہیں کہ صلح ہو گئی ہے اور مشاورت چل رہی ہے، تحریک لبیک کا تحریک انصاف کے ساتھ الحاق ہونے والا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اس کی تو تردید ہمارے قائدین نے کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تحریک لبیک کسی کے ساتھ جو ہے وہ نئی انتخابات میں مل کر حصہ لے گی، بلکہ تحریک لبیک کا جو بھی ہے وہ اپنا ہی منشور ہے اور اپنے ہی حیثیت کے ساتھ وہ الیکشن لڑے گی۔ تحریک لبیک اگر اسی طرح یہی سوچ ساتھ چلتی رہی، جیسے عمران خان صاحب نے بھی 1995 میں جب یہ کام سٹارٹ کیا تھا سیاست میں آ کر کہ میں کسی کو نہیں لوں گا، نئے کارکن، نظریاتی کارکن، یہ کر دیں وہ کر دیں، لیکن ان کو کامیابی جب 22 سال بعد ملی تو پھر وہی جو گنے چنے لوگ ہیں جو ہر بار جیتتے ہیں،
جیتنے کے بعد کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، پھر پیپلز پارٹی، وہی جو لوٹے افراد ہیں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک لبیک بنا کسی سپورٹ کے جی سکتی ہے؟ تحریک لبیک کا جو مشن ہے نا، مین مشن، وہ نفاذ شریعت ہے۔ جب شریعت کا آغاز ہو گیا نا تو یہ لوٹے لوٹے بھاگ جانے ہیں، یہ تو ختم ہو جانے، کیونکہ ان کی سیاستیں ختم ہو جانی ہیں۔ یہی بڑی وجہ ہے کہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے کہ اگر ملک میں اسلام آ گیا نا تو ہماری سیاستیں ختم ہو جانی ہیں۔ اور جب الحمدللہ تحریک لبیک کی حکومت آئے گی نا تو نفاذ شریعت کا آغاز کر دیا جائے گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب خلافت سنبھالی تھی نا تو آپ گھر سے اس جگہ پہ پہنچے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ جب پتہ چلا نا کہ یہ اسلام جو ہے وہ غلبہ کر چکا ہے پاکستان میں، تو ان لوگوں نے نظر ہی نہیں آنا۔ 2 نمبر کا تو وہ بابا جی فرماتے ہیں 2 نمبر کا کام ہی نہیں ہے تحریک کے ساتھ چلنا، تو یہ 2 نمبر لوگ تو تحریک کے ساتھ نہیں چلیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں کتنے سال ہو گئے ہیں، وہ کفار 56 ملکوں نے مل کر حملہ کیا تھا، لیکن اسلام نے پاور دی، آج اس ملک میں نفاذ شریعت ہے، تو 2 نمبر تو وہاں اب نہیں چلے گا کام۔ اسی طرح انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بننے والی ہے انشاءاللہ، تو یہ بنائے گی اور نفاذ شریعت کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، چونکہ آپ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، ثقافت میں بھی ہیں۔ چونکہ آپ کو جو سوال پوچھنے جا رہا ہوں میرا نہیں، میری عوام کا سوال ہے۔ ویسے تو آپ کے پاس دلائل موجود ہیں، ہر چیز کا فتویٰ بھی موجود ہوگا، کس طرح اس کو چیز کو لے کے چلنا ہے۔ اگر اللہ کرے آپ کامیاب ہوتے ہیں، وفاق میں یا پنجاب میں حکومت بناتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان والے حکومت بنا لیتے ہیں، پوری طرح کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے بل بوتے پر جماعت کے لیے، کہ صرف جماعت کے ہی اراکین جو وفاق کے میں ہیں اور ان کے اوپر ہی آپ کی حکومت ہے۔ میرے ملک پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں، سب مسائلوں کی جڑ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، وہ ہے مہنگائی۔ کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ آپ نے یہ ہمسائے ملک کا دیکھا ہوگا افغانستان میں کہ انہوں نے آتے ہی مہنگائی کو کنٹرول کیا ہے۔ چیزیں جو ہے مہنگی تھی نا پچھلے دور میں، انہوں نے بالکل سستی کر دی ہیں۔ کیسے یہ لوگ؟ یہ تو ایک اسلام کی پاور ہے نا، وہ پھر ترتیب بن جاتی ہے کہ کس انداز میں جو ہے مہنگائی کو کم کرنا ہے۔ اصل میں مہنگائی کی جو بڑی وجہ ہے نا، یہ ہمارے موجودہ سیاستدان جو ہے نا ان کی عیاشی ہیں۔ جب یہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کا کتنا سالانہ خرچ ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا کتنا ہے۔ جب خلیفہ وقت جو ہے وہ ایک ٹاٹ پہ بیٹھ کر مسجد کے کونے میں حجرہ مسجد میں بیٹھ کر حکومت کا آغاز کرے گا تو اس میں کتنا خرچہ آئے گا۔ یہ بڑی بڑی قیمتی سامان خرید لیتے ہیں، محلات بنا لیتے ہیں، پھر بڑے بڑے جناب عجیب قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ اور جب اسلام آئے گا نا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد آئے گا۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکومت دے دے، وقت پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے تو دیکھ لینا حضرت عمر کا دور یاد نہ آ جائے تو پھر مجھے خادم حسین نہ کہنا۔ جب اسلام آ گیا نا تو پھر خشک روٹی پہ بھی گزارا کر لیں گے، اور جب خشک روٹی پہ گزارا کریں گے تو مہنگائی تو خود کنٹرول ہو جانی ہے۔ ہمارے عرف میں اگر کوئی چیز بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے تو ہم اس کی قیمت گرانے کا جو ترکیب دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہتے ہیں جی 7 دن اس کو کھانا چھوڑ دیں۔ چینی کا استعمال، ابھی چینی مہنگی ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ مہم چل رہی ہے جی کہ آپ 7 دن اس کو چینی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، 1 ماہ تک چھوڑ دیں۔ جب ہم اس چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو مہنگائی تو خود بہت ختم ہو جائے گی۔ جب ہمارے امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ چاہنے والے، محبت کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ جب اس ملک میں آئیں گے تو ایک روٹی اگر ان کو دوپہر کی ملتی ہے، شام کو وہ خشک روٹی کھا لیں گے تو سارے اخراجات جو ہیں وہ تو سمٹ جائیں گے، تو مہنگائی تو خود بخود جو ہے وہ لوٹ آئے گی، اور یہ الحمدللہ پاکستان سونے کی چڑیا بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے الفاظ کو مبارک کرے کہ ایسا کبھی ہو کہ ہمارے پاکستان میں خوشحالی ہو، مہنگائی کا دور تک جو ہے نا ہمیں نظارہ نہ دیکھنے کو ملے۔ میرے بہت سارے تحریکی بھائی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر ان کے زخم بھی بہت ابھی تازہ بھی ہیں اور کچھ ہڑے بھی ہیں، ایسے کہ جو بھی حالات ان کو سامنا کرنا پڑا، جیلوں سے بھی ہو کر آئے ہیں، مارے بھی کھائے، سب کچھ ہوا، ظلم و ستم بھی ہوا،
کچھ ایسے بھی ہیں جو بچے ہوئے ہیں ان سب عذابوں سے، لیکن وہ تحریک کے کارکن ہیں، پوشیدہ ہیں، خفیہ ہیں، یا جیسے بھی ہیں وہ آپ کے کارکن ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک پاکستان کا جو بھی کارکن ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم اس کے لیے اپنی جو بھی من دھن ہے اس قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں جب انتخابی جلسے ہوتے تھے نا تو اس میں ایک اعلان کیا کرتا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مولویوں کی جماعت ہے، تھانے میں کچہریوں میں نہیں جائے گی. اور میں یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ ہم یہ پاور رکھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے کارکن کی طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا نا تو اس کا بھی عالم کرنا جانتے ہیں. تو کارکن ہمارے جو ہے یہ تو ہر ایک تحریک کا سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تو ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہے. اور دل و جان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کارکن صرف اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت لیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو اپنے دلوں میں جا کر کیے ہوئے ہیں. اور جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہونا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم ان کے بہت ہی مشکور ہیں. اور ہم پورے علاقے میں جو بھی کارکن، جو بھی ہماری تحریکی ساتھی، جس کو جس وقت بھی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. خواہ وہ رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، ہمیں آواز دے، ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.